أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النور کی تفسیر جاری ہے اور گزشتہ پروگراموں سے قصہ افک پیش ہو رہا ہے، وہ جھوٹا واقعہ جو ام المومنین طاہرہ مطہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کی تہمت پر مبنی تھا، اس قصے کی تفصیل عرض کی جا چکی۔ اب وہ 10 آیات جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات میں نازل ہوئیں، ان کے مختصر معنی اور ہلکی سی تفسیر ہم ذکر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ ان الذین جاءوا، بے شک وہ لوگ جو لائے بالافک بہتان کو۔ افک کہتے ہیں کہ اسوأ الکذب، سب سے بڑا جھوٹ افک ہے، سب سے بڑا جھوٹ افک ہے۔ جھوٹ تو ویسے معیوب ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث المؤمن لا یکذب، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور چاہے جائے کہ ایسا جھوٹ ہو جو تہمت پر قائم ہو، اور تہمت بھی نبی علیہ السلام کی عزت، آپ کی حرمت، آپ کی پاکیزہ زوجہ ام المومنین پر ہو، تو یہ پرلے درجے کا بدترین جھوٹ ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جو بہتان لائے، افک ایسی چیز جو اسوأ الکذب ہے، سب سے بدترین جھوٹ ہے،
اور افک کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو الٹا کر دینا. تو یہاں پر معاملہ الٹا کیا گیا. وہ خاتون جو جنتی ہے، جو نبی کی بیوی ہے، نبی کی حرمت ہے اور نبی کی پیاری ہے، اس خاتون کا معاملہ تو تقوی پر ہے، طہارت اور پاکیزگی پر ہے، مگر اس تہمت کے ذریعے اس معاملے کو الٹا کر دیا گیا اور آپ کو متہم کیا گیا ایک ایسے ہولناک جرم کے ساتھ جس کا تصور بھی انسان کو کپ کپا دیتا ہے. یہ افک ہے، یعنی معاملہ الٹا کر دینا. جو خاتون تقوی اور طہارت کے اعلیٰ درجے پر قائم ہے، اس خاتون کی شان میں یہ الزام اور بہتان اور ان کے تقوی اور طہارت کے معاملے کو الٹا کر کے پیش کرنا، یہ افک ہے. تو بدترین جھوٹ ہے اور معاملے کو الٹا کر کے پیش کرنے کے مترادف ہے. تو بے شک جو لوگ لائے افک کو، بہتان کو، عصبۃ منکم، وہ تم میں سے ہی ایک گروہ اور تم میں سے ہی ایک جماعت ہے. عصبہ ایسی جماعت کو بولتے ہیں جو ہم خیال ہوں. عصبہ اس لیے بولتے ہیں کہ ایک فرد اس جماعت کا دوسرے فرد کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ وہ سارے افراد ہم خیال ہیں. ابھی عصبہ جو ہے ایک خیال پر متفق تھا اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا خیال. یہ عصبہ جو لوگ اس میں شریک تھے، شامل تھے، جن میں چند نام مذکور ہیں، باقی نام مذکور نہیں ہیں، وہ ایک عصبہ ہے جو تم ہی میں سے ہے. یعنی ایک ایسی جماعت جو آپس میں ہم خیال افراد پر مشتمل ہے، جن کا اسی بات پر اصرار تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، ہولناک واقعہ ہوا ہے. اور منکم، تم ہی میں سے، کیونکہ عبداللہ بن ابی بن سلول اس قصہ افک کا مرکزی کردار ہے. یہ خبیث جس نے یہ تہمت لگائی اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. کچھ مسلمان اس کے آواز ملا بیٹھے، جن میں حسان ابن ثابت، مصطح اور حمنہ بنت جہش کے نام آتے ہیں. تو تم ہی میں سے یہ ایک جماعت ہے. اس کا معنی جب وہ تم میں سے ہیں تو تم اس معاملے میں بالکل صبر سے کام لو اور انہیں سزا دینے میں جلدی نہ کرو. یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، فیصلہ اللہ فرمائے گا. تو تم میں سے ایک جماعت ہے، تم میں سے ایک گروہ ہے. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، مت خیال کرو اس کو برا اپنے لیے، بلکہ وہ بہت بہترین ہے تمہارے لیے. یعنی یہ حادثہ افک، یہ قصہ افک جو ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ پر بہتان کا واقعہ جو ہے، اس کو شر نہ سمجھو اپنے لیے، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے. اور سب سے بڑا خیر کا معاملہ یہ ہے کہ تم نے صبر کیا. تمہارے پیارے نبی کی حرمت پر یہ تہمت لگی اور تم نے صبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیا. اور صبر بہت ہی عمدہ چیز ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ کے ہاں صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہے، بے حساب. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو پھر یہ شر کیسے ہو سکتا ہے جب تم نے صبر کیا اور صبر کا صلہ تم کو مل گیا. اور خیر کا ایک پہلو یہ ہے کہ نبی کی حرمت اور عزت، سیدہ عائشہ صدیقہ جن سے سارے مومنین پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، جن کو اپنی ماں سمجھتے تھے، ان کے لیے کتنا خیر کا باعث بنا کہ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں اتار دی. اور یہ درجہ اور مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. دنیا میں بہت سے مشاہیر پر الزام لگے، مگر ان کی برات اللہ تعالیٰ نے بدریہ وحی نہیں کی، بلکہ اسی قوم میں سے افراد کھڑے کیے جنہوں نے ان کی برات کر دی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا.
مگر جب نبی علیہ السلام کی اس پیاری بیوی کا وقت آیا اور ان پر الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے ان کی برات اتاری. 1 نہیں 2 نہیں 10 آیتیں قرآن میں جو قیامت تک پڑھی جائیں گی. لوگ تلاوت کریں گے، تلاوت کرنے والے تلاوت کریں گے، وہ آیتیں بار بار پڑھیں گے. خطبہ حضرات ممبروں پر کھڑے ہو کر بیان کریں گے، ممبروں پر وہ آیتیں پڑھی جائیں گی. نماز میں محرابوں میں وہ آیتیں پڑھی جائیں گی. یہ معمولی درجہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کسی مرد یا عورت کا خاص طور پہ ذکر کرے، اس کا نام لے کر یا اس کا ذکر کرے، اس کا چرچا کرے، کیا یہ چھوٹی سعادت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا، انبیاء کے واقعات قرآن میں موجود ہیں، تو ان کا ذکر کیا، ان کے لیے سعادت کی بات ہے. قرآن حکیم میں لقمان علیہ السلام جو اللہ کے ایک نیک بندے تھے، ان کا ذکر کیا، ان کی نصیحتوں کا ذکر کیا. کسی بندے کا خاص طور پہ ذکر کرنا یا اس کا نام لے کر یا نام لیے بغیر، اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ فلاں بندے کا ذکر کر رہا ہے. جس کی ایک خاص دلیل ابی بن کعب کا قصہ ہے. پیارے پیغمبر نے ان کو بلایا اور کہا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک سورۃ لم یکن الذین کفروا. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا پڑھ کے سناؤں. اللہ نے حکم دیا مجھے. ابی بن کعب پھوٹ پھوٹ کے رو دیے کہ اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے میرا ذکر کیا. کہ یہ سعادت کی بات نہیں؟ اور اگر عمومی اس فضیلت کو سمجھا جائے تو اللہ کا ذکر یہ اسی فضیلت کے تحت آتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہی ہیں، ذکر کرنا چاہیے. ملائکہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، انبیاء کر رہے تھے، صالحین کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ تو ایک عمومی بات ہوئی، لیکن اللہ تمہارا ذکر کرے گا، اللہ تم کو یاد کرے گا. یہ ہے معاملہ جو موجب سعادت، اللہ کسی بندے کو یاد کرے، کسی بندے کا ذکر کرے. بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر من ملئہ. جو بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرے گا اکیلا، میں اس کو تنہائی میں یاد کروں گا. اور جو بندہ مجھے جماعت کے بیچ بیٹھ کر یاد کرے گا، میں اس کو فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں گا. یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے. اس قصے کو تم شر نہ سمجھو، خیر سمجھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے محبوب نبی کی محبوب بیوی کا ذکر فرما رہا ہے، ان کی پاک دامنی کا ذکر کر رہا ہے، ان کی برات کا ذکر کر رہا ہے. تو کس قدر یہ خیر کا موجب ہے. پھر اس قصے میں بہت سے خیر کے واقعات ہوئے. مسلمانوں کا صبر کرنا، اور جو مسلمان اس میں شریک نہیں تھے، 3 مسلمانوں کے نام آتے ہیں. عبداللہ بن ابی بن سلول تو منافق ہی تھا، مسلمان کہتا تھا اپنے آپ کو، لیکن پورے مدینہ کی فضا میں سارے اہل مدینہ اس قصے سے متاثر نہیں ہوئے. ان کے دلوں میں عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی اور ان کی برات کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. تو ان کا استقامت، ڈٹ جانا، عبداللہ بن ابی بن سلول کی اس بات کا ساتھ نہ دینا، یہ بھی ان کے لیے خیر کا باعث ہے. تو بہت سے اس میں خیر کے اسباب موجود ہیں، تو اس کو شر نہ سمجھو. تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے اور بہتری بہتری ہے. سب سے بڑھ کر اس تکلیف دہ صورتحال پر تمہارا صبر سے کام لینا، اور صبر کا اجر بے حساب ہے. اللہ صابرین کے ساتھ ہے. تو اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ لا تحسبوا شر لکم، مت سمجھو، مت خیال کرو اس کو شر اپنے لیے،
بل هو خیر لکم، بلکہ وہ خیر ہے تمہارے لیے، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان میں سارے انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ اس قصہ عفق میں جس انسان نے جو گناہ کمایا وہ اس کے لیے ہے، وہ گناہ اس کا شمار ہوگا، کسی نے بڑا کسی نے چھوٹا۔ مثلا سب سے بڑا گناہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کمایا، جس نے اس واقعے کو بیان بھی کیا، تشہیر بھی کی۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب مدینہ داخل ہوئیں صفوان بن معطل کے ساتھ، اس عبداللہ بن ابی نے دیکھ لیا، خبیث نے پوچھا یہ کون؟ یہ فلاں صفوان ہے۔ ہودج میں کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ پھر اس خبیث کی خبیث زبان بک اٹھی کہ پوری رات یہ باہر رہیں، تنہا رہیں، اس میں خیر تو نہیں ہو سکتی، اور سیدھی سیدھی عائشہ پر اور صفوان بن معطل پر زنا کی تہمت لگا دی۔ تو سب سے بڑا حصہ اسی کا ہے، ہر بندے کا حصہ اس کے اس اشتراک کے بقدر ہے۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول یہ الزام لگانے والا اور پھر چسکے لے لے کر اس کو بیان کرنے والا، جہاں جاتا ہے اس کا بیان کر رہا ہے، تشہیر کر رہا ہے۔ اور اس میں 3 مسلمان بھی شامل تھے، حسان بن ثابت، مصطح اور حمنہ بنت جحش۔ انہوں نے الزام نہیں لگایا مگر الزام دینے والوں کا ساتھ دیا، منافقین کا ساتھ دیا، ان کی بات کی موافقت کی، تو یہ گناہ اس سے چھوٹا ہو گیا، موافقت کی۔ تیسرا وہ لوگ جنہوں نے خاموشی اختیار کی، خاموشی اختیار کی، بات کوئی نہیں کی، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کا دفاع بھی نہیں کیا، خاموش ہیں، منتظر ہیں نتیجے کے۔ یہ بھی ایک گناہ ہے لیکن اس کا درجہ بہت ہی ہلکا۔ ہاں وہ لوگ کامیاب جنہوں نے دفاع کیا، نبی کی حرمت کا دفاع کیا، نبی کی عزت کا دفاع کیا، حتیٰ کہ زینب بنت جحش جو حمنہ بنت جحش کی بہن تھی، نبی علیہ السلام کی بیوی، عائشہ ان کی سوکن ہے، انہوں نے بھی سیدہ عائشہ کی برات کا ذکر کیا۔ ہم خیر جانتے ہیں، ان میں خیر ہی خیر ہے، نزاہت اور تقوی ہی تقوی ہے۔ ہاں ان کی بہن حمنہ بنت جحش اس تہمت میں شریک ہو گئی، اپنی بہن کی عزت کو اوپر کرنے کے لیے، تاکہ ان کام اوپر ہو جائے۔ عائشہ صدیقہ فرماتے کہ زینب نبی علیہ السلام کی واحد بیوی تھی جو میری ہم نوائی کرتی تھی، میرے برابر تھی، ہم نہ چاہتی تھی کہ میری بہن کا مقام درجہ اونچا ہو جائے، وہ اس میں پیش ہے۔ لیکن زینب بنت جحش نے عائشہ صدیقہ کا دفاع کیا، حالانکہ وہ سوکن تھی ان کی۔ تو مختلف درجات ہو گئے، لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر مرد کے لیے، مکتسب، جو اس نے کمایا، من الاسم، گناہ سے، وہ حصہ اس کے لیے ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول تہمت لگانے والا، اس کی تشہیر کرنے والا، اس کے ذمہ بڑا گناہ ہے، اور 3 مسلمانوں کا موافقت کرنا، انکار نہ کرنا، ان کا بھی گناہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن تہمت میں شریک تھے وہ۔ اور کچھ لوگ خاموش رہے، نبی کی حرمت کا دفاع نہیں کیا، وہ بھی گناہ گار ہے اس بارے میں، اور وہ لوگ اجر کے مستحق ہیں، اللہ کی رضا کے مستحق ہیں، جو پیارے پیغمبر کی حرمت اور عزت کا دفاع کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور وہ شخص جس نے، جو اس بڑے حصے کا ذمہ دار ہے، تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار، اس سے مراد عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، رئیس المنافقین، یہ خبیث، اس کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب، ایسا عذاب جو دائمی ہوگا۔ منافقین ویسے ہی فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے میں سب سے نیچے ہوں گے، سب سے نیچے، پوری جہنم کو ان پر بوجھ ہوگا، عذاب عظیم بھگتیں گے۔ مگر یہ شخص اپنے نفاق کی بنا پر اور پھر اس تہمت کی بنا پر اور زیادہ شدید عذاب کا مستحق ہے، تو دائمی عذاب۔ والذی، اور وہ شخص، تولی کبرہ،
جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا، تہمت کے بڑے حصے کا، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ مراد اس سے عبداللہ بن ابی بن سلول، منافق، رئیس المنافقین۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد حسان ابن ثابت ہیں، لیکن یہ درست نہیں، یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول، نبی علیہ السلام کے صحابی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ ایک بار ملنے آئے، تو جناب عائشہ کے ایک شاگرد مسروق تابعی وہ بھی ملنے آئے کسی مسئلے کے لیے، دیکھا کہ حسان بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ ام المومنین اس کو آپ کیوں بلاتی ہیں، پاس کیوں بٹھاتی ہیں، اس نے کتنا شر کھڑا کیا تھا، آپ پر تہمت لگانے میں شامل تھا اور شریک تھا۔ تو دیکھیں ان کے دلوں کی نزاہت اور صفائی، کیا تزکیہ تھا، کیا دل صاف تھے۔ فرمایا کہ مجھے حسان ابن ثابت سے اس کے اس شعر کی بنا پر محبت ہو گئی جو اللہ کے نبی کے بارے میں کہا تھا، الا ان نفسی و نفس ابی و جدی، یا الا ان عرضی و عرض ابی و جدی لعرض محمد منکم فداء، میری عزت، میرے باپ کی عزت، میرے دادا کی عزت، محمد مصطفیٰ کی عزت پہ قربان۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں شعر، وہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور میرے شوہر بھی، میرے دل سے قدورت ساری نکل گئی، میرا دل صاف ہو گیا۔ اور کہا کہ ان کو عذاب تو مل ہی چکا، دنیا کا عذاب، نابینا ہو گئے تھے، اندھا پن، نابینا ہونا یہ ایک عذاب ہی ہے۔ دوسرا صفوان بن معطل کے بارے میں آتا ہے جس کے ساتھ تہمت لگائی گئی تھی، انہوں نے حسان بن ثابت کو دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، ان پر حملہ کر دیا اور ان کو کچھ زخمی کر دیا، تو ان کو سزا تو مل چکی۔ باقی نبی علیہ السلام نے ان پر حد بھی لگائی تھی، تہمت کی حد۔ ان تینوں پر آپ نے حسان بن ثابت کو، حمزہ بن جحش کو، مصطح کو، تینوں کو بلایا، اور تینوں پر کوڑوں کی جو سزا وہ آپ نے عائد کی۔ ہاں، جو عبداللہ بن ابی بن سلول ہے اس کے بارے میں اختلاف، اس نے اقرار نہیں کہ صاف مکر گیا کہ میں نے تو کوئی بات نہیں کی، میں نے تو کوئی بات نہیں۔ بعض روایتوں میں نبی علیہ السلام نے اس کو دوہری سزا دی کیونکہ وہ زیادہ اس میں پیش تھا، اس جھوٹ میں شامل تھا، مگر بعض روایتوں میں اس کو حد نہیں لگائی، اس نے اقرار نہیں کیا، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اقرار نہیں کر رہے، جھوٹ بول رہے ہو، تو پھر تمہارا معاملہ آخرت پر جاتا ہے۔ دنیا کی سزا اگر بھگت لو گے تو وہ تو آسان ہے، آخرت کی سزا پھر کیسے بھگتو کہ تم نے اپنے معاملے کو آخرت پہ ڈال دیا۔ دنیا کی سزا آسان، تب بھی تو صحابہ سے کوئی گناہ ہو جاتا، طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے۔ باعث اسلمی نے کہا، اس غامدی عورت نے کہا مجھے پاک کر دیجیے، تاکہ دنیا میں سزا بھگت لیں، آخرت کا عذاب کون جھیلے گا۔ تو گناہ ہو تو سچی توبہ کر لینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ تو عبداللہ بن ابی نے اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا، جھوٹ بول بول کے جرم کو ٹال رہا ہے، تو ٹھیک ہے، تمہارا معاملہ پھر آخرت پر ہے۔ دنیا کی سزا جھیل لے تو معاملہ آسان ہوتا، جان چھوٹ جاتی۔ اب تم اللہ کی گرفت میں ہو، اب تمہیں قیامت کے دن عذاب عظیم کی صورت میں سزا ملے گی۔ فرمایا کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اور کیوں نہیں جب تم نے سنا اس قصے کو، اس افک اور بہتان کے قصے کو جب تم نے سنا، تو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے نفسوں میں خیر کا یقین کرتے کہ عائشہ صدیقہ کے حق میں خیر ہی خیر، برات ہی برات ہے، تقویٰ کی گواہی ہے۔ اپنے نفسوں میں تم نے خیر کی بات کیوں نہ مستقر کی، اور خیر کیوں نہ اپنے دل میں جو جمع کی تم نے، لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ
جب تم نے سنا اس افک کے واقعے کو تو ظن المؤمنون بالمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے نفسوں میں خیر کا گمان کرتے، بلکہ خیر کا یقین رکھتے کہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ہیں، مطہرہ، پاکیزہ، تقوی اور نزاہت ہے ان کے اندر، تم نے یہ گمان کیوں نہ کیا، بلکہ یقین کیوں نہ رکھا، اپنے نفسوں میں تم نے یقین کیوں نہ کیا؟ کچھ لوگ ساتھ ہو گئے اور کچھ لوگوں نے خیر کا گمان نہیں کیا لیکن خاموشی اختیار رکھی، تو خیر کا گمان تم نے کیوں نہیں کیا اپنے نفسوں میں؟ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں سوچتے کہ یہ صورتحال اگر ہم پر بنتی، ہماری کسی بیٹی پر بنتی، ہماری کسی بہن پر بنتی یا ہماری کسی بیوی پر بنتی تو ہم یہ بہتان برداشت کر لیتے؟ تم نے خیر کا یقین کیوں نہیں کیا میرے نبی کی بیوی کے بارے میں؟ کیوں نہیں خیر کا گمان کیا؟ وقالوا ھذا افک مبین، اور یہ کہتے کہ یہ صریح بہتان ہے، کھلم کھلا بہتان ہے، یہ بات تم نے کیوں نہ کی، یقین تم نے کیوں نہ کیا؟ اور اس قصہ کی جو بہتان کو عام کیا جا رہا ہے، تم نے میرے نبی کی بیوی کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ اور پھر لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ لائے اس پر 4 گواہ؟ اللہ تعالیٰ نے قصہ افک کے آغاز سے قبل جو آیت کریمہ اتاری کہ جو لوگ پاک دامن مردوں عورتوں پر الزام لگاتے ہیں ان کے لیے اور 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو ان کو 80 کوڑے مارو، یعنی وہ آیت اس قصے کی تمہید ہے کہ یہ تہمت اس پاک باز خاتون پر لگی، عائشہ صدیقہ پر، اس پر 4 گواہ کیوں نہیں پیش کیے؟ مانا تم نے جو تہمت لگائی وہ اپنی طرف سے لگائی، تم نے خود دیکھا نہیں دیکھا؟ تو گواہ پیش ہوتے جنہوں نے دیکھا ہو، کم از کم 4 گواہ، ان کی بات اگر آتی پھر تم بات کرتے، گواہ بھی پیش نہیں کیے اور اپنی طرف سے ایک مفروضہ گھڑ کر بیان کر دیا اور اس کی تشہیر کر رہے ہو۔ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں پیش کیے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پس جب وہ نہیں لا سکے گواہوں کو، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ اس قسم کا واقعہ اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو گواہ پیش کرو، گواہ نہیں تو خاموش ہو جاؤ، معاشرے کو نجس نہ کرو اور پلید نہ کرو اپنی ان باتوں سے، گواہ پیش کرو۔ تو جن لوگوں نے یہ بہتان لگا ان کو معلوم نہیں کہ یہ بات، یہ افک اور تہمت گواہ چاہتی ہے، تو گواہ تم پیش نہیں کر سکے، گواہ ہیں ہی نہیں، تم نے محض اپنے ذاتی ایک بدگمانی پر یہ تہمت لگا دی اور اس کی تشہیر کرتے پھر رہے ہو۔ جب تم گواہ پیش نہیں کر سکے اور گواہ ہیں بھی نہیں، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ مانا گواہ موجود ہے تو بات کرو، گواہ موجود نہیں پھر تم معاشرے میں جھوٹے قرار پاؤ گے، تمہیں جھوٹا قرار دیا جائے گا اگر گواہ موجود نہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، رحمت، اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں بھی، اللہ کا فضل، اس کی رحمت دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں۔ اس قصے کے باوجود جس وقت بہتان لگایا اللہ فوری عذاب دینے پر قادر تھا، پکڑ لیتا الزام لگانے والوں کو۔ الزام معمولی تو نہیں تھا، نبی آخر الزمان کی حرمت پر الزام تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس خاتون پر جو نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ پکڑ لیتا، مگر دنیا میں اس کے فضل کا تقاضا کیا ہے؟ اس نے مہلت دے دی،
ڈھیل دے دی، چنانچہ سزا قائم ہوئی اور یہ 3 مسلمان اس سزا کو بھگت کر پاک صاف ہو گئے، پاک صاف ہو گئے۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہے نا، یہ دنیا کا فضل۔ آخرت کا فضل کیا ہے؟ تمہاری توبہ ہو گئی۔ کوئی بندہ اگر جرم کرے اور اس کو دنیا میں سزا مل جائے تو وہ سزا اس کی توبہ ہے، اس کو پاک صاف کر دے گی۔ تو فرمایا کہ اگر نہ ہو تو اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، پھر دنیا میں اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فی عذاب عظیم، تو تم کو چھو لیتا فیما افضتم فیہ، جس میں تم مشغول تھے، جس بات میں تم مشغول تھے، یعنی اس تہمت میں تم کو چھو لیتا، پکڑ لیتا، عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ یہ ایک بڑا ایک بھیانک معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ عذاب عظیم پکڑتا، دنیا میں پکڑ لیتا، اور پھر تم بغیر توبہ کے مرتے تو قیامت کے دن پھر سزا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، اس نے دنیا میں فوری پکڑ نہیں کی، بلکہ توبہ کا موقع مل گیا، سزا کی جو ایک حد ہے وہ قائم ہو گئی، معاملہ صاف ہو گیا۔ جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس پر حد اگر قائم ہو جائے تو اس کی وہ توبہ ہوتی، جیسے غامدی عورت رجم کیا گیا، فرمایا کہ لقد تاب توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لبسعتهم، ایسی توبہ کر گئی کہ اس کی توبہ اگر 70 مدینہ کے گناہ گاروں میں بانٹی جائے سارے بخشے جائیں۔ مائد اصلی میں اس پر بھی حد قائم ہوئی، فرمایا لقد تاب توبۃ لو تابها صاحب مقسن لبسعته، مائد ایسی توبہ کر گیا اگر اس کی توبہ اس بندے کو دے دی جائے جو صاحب مقص ہے، وہ حاکم جو ٹیکس لگاتا ہے، ٹیکس خور ہے، یا وہ شخص جو راستے روک کر بھتے طلب کرتا ہے ورنہ جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے، دونوں جرائم جناح سے بڑے ہیں، تو مائز اصلی میں ایسی توبہ کر گیا کہ ایسی توبہ اگر صاحب مقص بھی کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو مانا یہ سزا اگر مل جائے، حد قائم ہو جائے تو یہ توبہ ہے، تو اللہ نے تمہیں توبہ کا موقع دے دیا۔ ورنہ جب تم نے یہ کوحرام بپا کیا اور میرے نبی کی بیوی کو متہم کیا تو اللہ فوراً پکڑ لیتا، تمہیں توبہ کا موقع ہی نہ دیتا، پھر آخرت کا عذاب بھی ہوتا۔ تو دنیا میں تمہیں ڈھیل دے کر توبہ کا موقع دیا، اور یہ توبہ آخرت میں کارآمد ہوگی، تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ فرمایا کہ لولا فضل اللہ علیکم رحمتہ، اور اگر نہ اللہ کا فضل ہوتا تم پر، اس کی رحمت ہوتی، پھر دنیا میں اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فی عذاب عظیم، تو جس چیز میں تم مشغول ہو تمہیں اللہ کا عذاب عظیم چھو لیتا، پکڑ لیتا، تم اس کے لپیٹے میں آ جاتے، پھر توبہ کا موقع ہی نہ ملتا، ڈھیل ہی نہ ملتی، اور گناہ برقرار رہتا، پھر قیامت کا عذاب عظیم تم کو بھگتنا پڑتا۔ اللہ نے ڈھیل دی، اور جو مسلمان اس میں شامل تھے ان کو سزا مل گئی، ان کی توبہ بن گئی، اور آخرت کے عذاب سے وہ محفوظ ہو گئے۔ بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔